آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکے گا۔ بی بی عائشہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے بدبخت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص، بخیل کہتے ہیں عربی میں کنجوس کو، کنجوس ہے وہ شخص۔ کہ حضور کون کنجوس، کون بخیل؟ ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک کا نام سننا ہے یا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پھر درود پڑھنا ہے، وہاں کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ اچھا اب تو کنجوسی اور بخل کی عجیب عجیب ایگزامپلز آ گئی ہیں۔ اچھا پہلے تو درود نہیں پڑھتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، درود بھی پڑھتے تو شارٹ فارم والا، نبی پاک کا نام لیا اور ساتھ سلام کہہ دیا، معاذ اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کم از کم پورا تو درود پڑھو یار۔ اچھا اسی طرح لکھنے میں کنجوسی، لکھنے کو پورے پورے اخبار بھر دیں گے، پورے ناول لکھ دیں گے، مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو سلام یہ صاد لکھ دیں گے، یہ حرام ہے۔ درود بھی پورا، لکھنا بھی پورا ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے۔ سارا دن باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، درود کی باری میں ڈنڈی مارتے ہو۔ اور پھر درود پاک تو میری نیکیوں میں اضافے کا وظیفہ ہے نا، میرے گناہوں کی معافی کا وظیفہ ہے، میری تو نبی پاک میں حاضری لگانے کا وظیفہ ہے آقا کی بارگاہ میں، تو پھر میں درود پاک پڑھنے میں کیوں کنجوسی کروں؟ ہاں اب علماء نے ایک بڑی خوبصورت ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اب مثال کے طور پہ دوران بیان، دوران نعت، کبھی کبھی بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی پڑھنا بھول جائے، رہ جائے، تو علماء کہتے ہیں روزانہ دن میں ایک مخصوص تعداد کے مطابق درود پڑھ لیا کرو، تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنا یا کہا، اور اگر درود پڑھنا رہ گیا ہے تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار، اللہ ہمت دے توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں، تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین آج ایک ایسی حقیقت پر میں نے بات کرنی ہے جس پر نارملی بات ہوتی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بہت سارے فلسفے ہیں، دنیا میں بہت ساری تھیوریز ہیں جس میں بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہے، قوموں کے اندر بھی اختلاف ہے، مذہبوں میں بھی اختلاف ہے، عمر کے اندر بھی اختلاف ہے کہ نہیں جناب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز ہیں، بہت ساری جناب لاجیکلی باتیں ہیں، قوموں کے کلچر ہیں، اختلاف ہے لوگوں میں، کہتے نہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر میں جس تھیوری یا جس حقیقت کی بات کر رہا ہوں نا، دنیا کا ہر مذہب اس کو مانتا ہے، دنیا کا ہر رہنے والا شخص جس کے اندر عقل ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یہ وہ ریئلٹی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ وہ ایسی کون سی ریئلٹی؟ واقعی چند ہی چیزیں ہیں دنیا میں، شاید گنتی کی چیزیں ہوں گی جس سے پوری دنیا کے لوگ متفق ہوں کہ ہاں یہ درست ہے، یہ کنفرم ہے، یہ ہونا ہے۔ میں انہی میں سے ایک تھیوری کی بات کر رہا ہوں، انہی میں سے ایک حقیقت کی بات کرنے جا رہا ہوں، مگر ایسی مسلم، ایسی کنفرم حقیقت ہوتے ہوئے بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں تیاری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایسی کون سی تھیوری ہے، ایسی کون سی حقیقت ہے، بتاتا ہوں آپ، لیکن پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کے ذریعے ہم اس ٹاپک تک بھی پہنچ جائیں گے اور مزید ریئلائزیشن آسان ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے مسجد نبوی شریف میں ایک بوڑھے میاں کو دیکھا، وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے اور دن رات مسجد میں ہی رہتے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ بوڑھے میاں جو ہیں یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، صاحب اولاد ہیں، اللہ پاک نے مال بھی بڑا عطا کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر بس مسجد کے ہو کر رہ گئے ہیں، صبح و شام مسجد میں پڑے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، بس عبادت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کچھ تو ہے اسپیشل، جس کے بعد اتنا مال ہو، اتنی بڑی فیملی ہو، یہ مسجد میں زیادہ ٹائم کیوں گزارتے ہیں؟
تو میں ان کو میں واچ کرنے لگا, ان کو فالو کرنے لگا کہ کچھ راز کی بات, سیکھنے کی بات پتہ چلے گی. تو کہتے رات کا جب پچھلا پہر ہوا, لاسٹ آخری پہر تہجد کے وقت آیا, میں نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں. جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے, اور یقین کریں کمال کا قبرستان ہے. آپ یقین کریں, مطلب جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے, جنہوں نے نہیں دیکھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا کرے. یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا, مرنے کا جی چاہتا ہے. ہاں, دنیا کے کسی قبرستان میں جاؤ نا ڈر لگتا ہے کہ یار ایسی قبریں ٹوٹی پھوٹی. واللہ جنت البقیع کا قبرستان دیکھو تو بندے کو جی چاہتا ہے یا اللہ ادھر ہی موت دے دے, یہیں دفن فرما دے. ہاں, میں کبھی موقع ملا چلیں اشارتاً بات کر دیتا ہوں, ورنہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. ورنہ میری ایک بار جنت البقیع کے گورکن سے ملاقات ہوئی. ایسی باتیں مجھے بتائیں انہوں نے, میں کتنی دیر تک تو روتا ہی رہا. اور میں 2 باتیں بتا دیتا ہوں, پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. کہ وہ مجھے ملے اور بڑی اچھی محبت والی ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا یار کچھ تو بتاؤ جنت البقیع کے بارے میں, ایسا کیا ہے؟ ہم تو سنتے ہیں آپ تو قبر کھودتے ہیں, آپ تو جنت البقیع میں ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی پہلے بتائیں آپ کو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا خوشبو تو بڑی آ رہی ہے, کون سا عطر لگایا ہے؟ کہتے ہیں واللہ میں نے کوئی عطر نہیں لگایا, یہ بقیع کی خوشبو ہے, جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی قبرستان اٹھا لیں. پھر میں نے بھی غور کیا, وہاں آپ کو کیڑے بکوڑے بہت سارے جانور ملتے ہیں نا, مردے دفن ہو رہے ہیں, اور ظاہر قبرستان میں تو صفائی نہیں ہوتی نا, تو آپ کو کیڑے بولا جنت البقیع میں ایک کیڑا نہیں ہے. یعنی میں آپ کو روحانیت والی باتیں نہیں بتا رہا, روحانیت تو اندر کیا کیا ہوگا وہ تو اللہ جانے, اس کا حبیب جانے, اس کی کیسی کرم نوازیاں ہیں. میں تو جو نظر سے آنے والی چیزیں بتا رہا ہوں. کہتا ہم جب قبر کھودتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی, کئی بار ایسا ہوا کہ قبر کھودتے کھودتے ایسی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر لیٹ کر خود ہی سو جاتا ہوں. کبھی گورکن کو قبر میں سوتے دیکھا ہے؟ کہتا ہے ایسی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے, میں سکون اتنا ہوتا ہے میں کام کرتے کرتے ادھر ہی لیٹ جاتا ہوں قبر کے اندر.